بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 11 ہے، جماعت نام اردو کا سبق امتحان ہے، اور اس کی ہم نے بلند خوانی اور تفہیم کی تھی، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اسے خوب پڑھا ہوگا اور اس کے الفاظ معنی بھی آپ نے دہرا لیے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کا خلاصہ کریں گے، اور خلاصہ میں نے آپ کو بچوں پہلے بھی بتایا تھا کہ جو کہانی نما سبق ہوتا ہے اس کا خلاصہ آسان ہوتا ہے۔ تو یہ تمثیلی انداز میں مصنف تمثیلی انداز میں اب یہ کہو گے کہ مرزا فرت اللہ بیگ اپنے اس سبق امتحان میں تمثیلی انداز میں ایسے طلباء کی حالت کو بیان کر رہا ہے جو پڑھنے سے عاری ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اور گھر والوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب رہتے ہیں، اور مثال اپنی دے رہے ہیں اور سب سے پہلے شروع اس بات سے کرتے ہیں کہ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے، اور حالانکہ ہونا کیا ہے، پاس ہونا ہے یا فیل ہونا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جب پیپروں کے امتحان کے دن آتے ہیں تو ان کا دماغ مختل اور صورت اتنی سی نکل آتی ہے، لیکن میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ 2 سال میں لا کلاس کا کورس 2 سال یعنی میں نے 2 سال میں لا کلاس کا کورس مکمل کیا، لیکن ہوا یہ کہ جب میں لا کلاس میں پڑھ رہا تھا تو کالج جانا اور آنا بس یہ میرا معمول تھا۔ وہاں منشی میری حاضری لگا دیتا تھا، اور جو پروفیسر تھے وہ پڑھانے میں اتنے مصروف ہوتے تھے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا۔ تو اس طرح سے وہ کہتے کہ میں کالج سے میری جان چھوٹ گئی، اور گھر میں نے پڑھنے سے اپنے آپ کو اس طرح سے ایک طرف کر لیا کہ میں نے گھر والوں کو بتایا کہ جی مجھے الگ سے کمرہ ہوگا تو میں پڑھ سکوں گا ورنہ نہیں، اور الگ سے کمرہ بھی مل گیا، اور رات کو 7 بجے آ کے سو جاتا اور صبح تک سوتا رہتا۔ اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا اور میں نہ کھولتا تو صبح میں انہیں یہ کہتا کہ بھائی جب میں کام کر رہا ہوں تو پھر میں دروازہ نہیں کھولا کرتا، یہ نہ کھٹکایا کرو۔ اور کبھی یہ ہوتا کہ کہتے ہیں کہ لیمپ کی چمنی بھڑک کر کالی سیاہ ہو جاتی اور اس کا شیشہ کالا سیاہ ہو جاتا، اور صبح جب دیکھتے میرے والدین تو وہ کہتے دیکھو ہمارا بچہ کتنا محنتی ہے کہ اس کو اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ اس کی لیمپ کی روشنی کم ہو گئی۔ تو خیر کہتے جی رول نمبر سلپ بھی مل گئی اور رجسٹریشن بھی ہو گئی اور پھر رول نمبر سلپ بھی ہو گئی، اور پھر میں امتحانی ہال میں جا کر بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب پہلے تو اپنی سیٹ ہی نہیں مل رہی تھی، لیکن ایک نگران بڑے ہنسمکھ تھے، ان سے باتیں شاتیں ہوتی رہیں اور انہوں نے مجھے میری سیٹ بتائی۔ پھر جب پیپر سامنے آ گیا تو کہتے ہیں سارے پریشان تھے، لیکن میں بڑا مطمئن بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے جب اس پیپر کو پڑھا تو مجھے اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ یہ کس مضمون کا پرچہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے انہی نگران صاحب سے پوچھا تو انہوں نے منہ سے تو نہیں کچھ کہا، لیکن اس پر انگلی رکھ دی جہاں لکھا ہوا تھا اصول قانون۔ تو مجھے پتہ چلا کہ یہ اصول قانون کا پرچہ ہے۔ اب میں اور زیادہ مطمئن ہو گیا کہ اصول اپنے اپنے ہوتے ہیں، قانون اپنے اپنے ہوتے ہیں، ایک مقنن کوئی قانون بناتا ہے تو دوسرا کوئی بنا لیتا ہے، تو اب میں اپنی مرضی سے لکھوں گا، اس میں کسی کتاب کا یا کسی آدمی کا پابند نہیں ہوں۔ تو کہتے ہیں اس طرح میں نے وہ پیپر دیا، اور کہتے ہیں کہ ہونا تو یہ تھا کہ میں آدھے گھنٹے میں ہی پیپر دے کے آ جاتا نیچے، لیکن مسئلہ یہ بنا ہوا تھا کہ والد صاحب آ کر نیچے بیٹھ جاتے تھے اور وہ میری انتظار میں ہوتے تھے۔ اب میں کیسے آدھے گھنٹے میں چلا جاؤں، میں پورے ٹائم میں کہتے ہیں نیچے جاتا تھا اور پھر والد صاحب کو سوالوں کے جوابات بھی بتاتا تھا۔ والد صاحب کو کیا پتہ یہ ٹھیک ہیں بھی کہ نہیں۔ تو کہتے ہیں اسی طرح پیپر ختم ہو گئے، اور امداد کہتے ہیں کہ دو امیدیں تھیں کہ یا تو امداد غیبی سے کام چل جائے گا اور یا پرچوں کی کوئی ہیر پھیر سے کام چل جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ تقدیر اور تدبیر جو پہلے ہی میں نے خوب تقریر اس پر کر لی تھی، تو اپنے والدین کو تو ان پر پکا کر لیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں امتحان دینے کے بھی قابل نہیں ہوں، اگر فیل ہو جاؤں تو میں ذمہ دار نہیں۔ تو کہتے ادھر سے تو میں نے اپنا کام کر لیا ہوا تھا، لیکن اب یہ کہ پرچے پاس کرنے کے لیے مجھے 2 امیدیں تھیں، لیکن بالآخر دونوں ہی کامیاب نہیں ہوئیں۔ اور جب پیپر دے لیے تو والد صاحب نے ایک سفارش لی اور ایک ممتحن کے پاس گئے کہ میرے بچے نے امتحان دیا، آپ ذرا اس کے لیے کوشش کریں۔
تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے امتحان تیرے بیٹے نے دیا، کوشش میں کروں، کوشش اسے کرنی چاہیے جس نے امتحان دیا یا دینا ہے۔ تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ میں بہرحال والد صاحب واپس آ گئے اور وہ اب اس کے بعد کسی کے پاس گئے نہیں ہیں۔ تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیپر دیے اور پیپروں کے بعد جب نتیجہ آیا تو نتیجہ 0 تھا۔ کسی ایک بھلے مانس نے کہتے ہیں پیپر میں 2 نمبر دے دیے تھے، ورنہ سب نے 0 ہی 0 دیا تھا۔ اور جب امتحان کی کاپی حاصل کی والد صاحب نے تو انہیں چونکہ یہ تھا کہ اس بیٹے نے اتنی محنت کی ہے اور اس طرح سے پیپر بڑے مطمئن تھا پیپروں میں بھی اور سب کچھ، تو یہ کسی ملازم نے نا یہ گڑبڑ کر دی، پرچے اس کے شاید کسی اور کے کھاتے میں چلے گئے اور اس کے، لیکن خیر والد صاحب نے پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے تسلی دی کہ اچھا بھائی گھبرانا نہیں، اس سال نہیں تو آئندہ سال ہی صحیح، کہتے ہیں 1 سال اور مل گیا اور عیاشی ہو گئی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ 100 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا، خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن کہتے ہیں کہ 1 سال مزید مل گیا۔ تو بچے یہ وہ کیفیت ہے ان طلباء کی جو اپنے آپ کو بھی اور والدین کو بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی کو مرزا فرت اللہ بیگ نے بیان کیا۔ اب انشاءاللہ جو خلاصہ آپ نے یاد کیا تھا مجھے امید ہے کہ یہ اس کے مطابق ہوگا، اور اگر کوئی کمی یا بیشی کرنی ہو تو وہ آپ اس خلاصے کو سامنے رکھتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ 1.5 سے 2 پیج کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہے، کیونکہ اگر اس سے زیادہ لکھیں گے تو وقت نہیں ہوتا اور اس سے کم لکھیں گے تو نمبر کم ہو جائیں گے، اس لیے آپ نے اس کی کوانٹٹی اتنی ذہن میں رکھنی ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے پیراگراف کی تشریح کریں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔